بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین ولا تمس هؤلاء ای الحائض والجنب والنفساء والمحدث مصحفا الا بغلاف متجاف ای منفصل عنہ وأما كتابة المصحف إذا كان موضوعا على لوح بحيث لا يمس مكتوبه فعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وعند محمد رحمه الله لا يجوز۔ قابل احترام طلبہ اعزام، حائضہ اور اس کے جیسے عدم طہارت میں اس کے برابر جو حضرات ہے، یعنی نفاس والی عورت اور جنوبی شخص، یہ سارے حضرات کے متعلق احکامات جاری ہے کہ یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مصحف قرآن کریم کو کہتے ہیں، آسمانی صحیفوں کو کہتے ہیں۔ اس میں تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں اور صحیفے سبھی آ گئے، اس لیے کہ کلام اللہ ہونے میں وہ قرآن کریم کے ساتھ مشترک ہے۔ غلاف متجاف ایسے غلاف کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں جو اس سے جدا ہے، یعنی قرآن سے بھی جدا ہو اور پکڑنے والے کے بدن سے بھی جدا ہو، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے جزدان۔ اس سے کیونکہ جزدان جو ہے نہ قرآن سے چمٹا اور چپکا ہوا ہے ایسا کہ جدا نہ کیا جائے، اور نہ ہی پکڑنے والے سے متصل ہے۔ اس سے قرآن کریم کی وہ جلد نکل گئی جو قرآن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور چمٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے ہی پکڑنے والے کی آستین جنوبی یا ناپاک شخص، حائضہ عورت اپنے کپڑے کی آستین سے یا اپنے دامن سے نہیں پکڑ سکتے، چھو سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ متصل ہے۔ اب رہی بات قرآن کو لکھنے کی کہ یہ ناپاک لوگ قرآن کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کتابت، تو فرمایا کہ یہ حضرات قرآن مجید کی کتابت اگر کرنا چاہے تو ایک شرط یہ ہے کہ اگر مکتوب عبارات کو چھونا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، تب تو کتابت بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کاغذ کسی لکڑی کے تخت وغیرہ پر رکھا ہوا ہو یا کسی دوسری الگ چیز پر رکھا ہوا ہو، ٹیبل وغیرہ پر، اس طور پر کہ مکتوب یعنی لکھے ہوئے حصے کو چھونا نہیں پڑتا، تب تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی کتابت مصحف قرآن کریم کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ جو تحریر کیا، اس کا حکم بھی پورے قرآن مجید والا ہی ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکتوب کی مقدار، لکھے ہوئے حصے کی جو مقدار ہے، اس پر وہ حکم نہیں عائد ہوتا ہے جو پورے قرآن مجید کا ہوتا ہے۔ اس لیے مکتوب حصے کو اگر چھونا نہیں پڑتا تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتابت قرآن کی ان حضرات کے نزدیک ان حضرات کو اجازت دیتے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا کہ وَقُرِئَ بِالْقُمِّ، آستین سے چھونا بھی مکروہ ہے۔ وَلَا دِرْهَمًا فِيهِ صُورَةٌ إِلَّا بِسُرَّةٍ، اور ایسے درہم کو بھی ان حضرات کا چھونا جائز نہیں ہے جس میں کوئی ایک صورت لکھی ہوئی ہو، إِلَّا بِسُرَّةٍ، مگر تھیلی کے ساتھ، یعنی پہنے ہوا جو کپڑا ہے اس کی آستین سے قرآن مجید کا چھونا بھی مکروہ تحریمی ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ پکڑنے والے اور چھونے والے کے ساتھ وہ متصل نہ ہو اور آستین اس سے متصل ہے۔ اسی طرح آستین کے علاوہ لباس کا کوئی اور حصے سے بھی نہیں پکڑ سکتا ہے، البتہ اگر وہ بدن سے الگ ہو تو کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ ایسے درہم کو بھی نہیں چھو سکتا ہے جس میں کوئی صورت لکھی ہوئی ہو، مگر سرہ کے ساتھ، یعنی تھیلی، ہمیانی یا تھیلی جس میں روپیہ پیسہ رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس درہم یا روپیہ پیسے پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا صورت لکھی ہو تو جنوبی وغیرہ کے لیے اسے چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی قرآن والا اور مصحف والا ہے۔ البتہ اگر ہمیانی میں ہو روپیہ اور درہم، یعنی تھیلی وغیرہ میں، تو وہ غلاف کی طرح ہے، اب اسے چھونا جائز ہے۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صورت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، شارح اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے، اور متن کی ظاہری عبارت سے جو شبہ پیدا ہو رہا ہے اسے دور کرنا ہے۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ جس پر پوری صورت لکھی ہو ایسے درہم کو اور ایسے سکے کو چھونا جائز نہیں، تو جس پر صرف ایک آیت لکھی ہو تو اسے چھونا جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ صورت کا ذکر دراصل یہ اتفاقی ہے، ورنہ ہر مقدار کے بارے میں یہی حکم ہے۔ چونکہ اس زمانے میں دراہیم، دنانیر اور اس طرح مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے سکوں پر مکمل صورت کے لکھنے کا رواج تھا، عادت رہی تھی، جیسے سورہ اخلاص ہے اور سورہ کوثر ہے وغیرہ، چھوٹی صورت لکھی جاتی تھی۔ یہ اسلامی سلطنتوں کی اور مسلم بادشاہوں کے زمانے کی باتیں ہیں، ورنہ ایک آیت اور آدھی آیت بھی اگر لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا وَقُرِئَ بِالْقُمِّ وَلَا دِرْهَمًا فِيهِ صُورَةٌ إِلَّا بِسُرَّةٍ، اور ایسے درہم کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں جس میں کوئی صورت لکھی ہو مگر ہمیانی اور تھیلی کے ساتھ۔ اراد درہمن علیہ آیۃ من القرآن، شاعر نے کہا یہاں ایسا درہم مراد ہے جس میں قرآن کی ایک آیت لکھی ہو۔ پھر صورت کیوں کہا؟ تو فرمایا وَإِنَّمَا قَالَ صُورَةً لِأَنَّ الْعَادَةَ كِتَابَةُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَنَحْوِهِ عَلَى الدَّرَاہِمِ، اس لیے کہ رواج اور عادت سورہ اخلاص اور اس کے جیسی چھوٹی صورتوں کے لکھنے کا رہا ہے علی الدراہم، دراہم پر۔ تو یہ عادت چونکہ ایک مکمل صورت کے لکھنے کی رہی ہے، اس لیے جو ہے صاحب وقایہ نے صورت کا لفظ استعمال کیا، ورنہ ایک آیت کا بھی حکم یہی ہے۔ وحل وطی من قطع دمہ لأکثر الحیض او النفاس قبل الغسل دون وطی من قطع لأقل منہ، اے لأقل من الاکثر، وهو ينقطع الحیض لأقل من 10 والنفاس لأقل من 40۔ یہاں سے حیض کے مزید احکامات کو ذکر کرتے ہوئے صاحب وقایہ کہتے ہیں کہ حیض ختم ہونے کے بعد شوہر کے لیے اپنی بیوی سے وطی کب حلال ہوتی ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حیض اور نفاس کی اکثر مدت ہے اور اقل مدت ہے۔
اقل مدت حیض 3 دن ہے، اکثر مدت حیض 10 دن ہے، اور اقل نفاس عقل کی کو حد نہیں ہے نفاس کے سلسلے میں، البتہ اکثر مدت نفاس 40 دن ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ دم حیض اور حیض کا خون اسے کب بند ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے ان احکامات کو سمجھنے میں کہ ہر خاتون کی ہر مہینہ دم حیض اور خون حیض آنے کی ایک مقررہ عادت ہوتی ہے، جس کسی کی 9 دن، کسی کی مکمل 10 دن، کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن وغیرہ۔ جب یہ بنیادی باتیں ہم جان لیے تو اب ہمیں تفصیل سمجھنا ہے کہ جب حیض والی عورت کا خون اکثر مدت حیض یعنی 10 روز میں ختم ہو جائے اور نفاس والی عورت کا خون اکثر مدت نفاس یعنی 40 روز میں ختم ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے ہی خاوند کو اس سے وطی کرنا حلال ہے۔ وطی کے حلال ہونے میں یہ احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، ورنہ دیگر احکامات کے جائز ہونے کے لیے تو غسل ضروری ہے، جیسے کہ نماز کا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا ہے وغیرہ۔ تو غسل کرنے سے پہلے ایسے خاتون سے شوہر وطی کر سکتا ہے، اسی طرح مولا اپنی باندی سے وطی کر سکتا ہے اگر دم حیض اور دم نفاس اکثر مدت پر بند ہوا ہو تو۔ اور اگر حیض کا خون 10 دن سے کم پر بند ہوا ہے یا نفاس کا خون 40 دن سے کم پر بند ہوا ہے تو اب اس کے لیے وہی شرط ہے، یعنی وطی کے حلال ہونے کے لیے کہ ایک نماز کا وقت تو اس پر گزر جائے، الا اذا مضى وقت یسع الغسل والتحریمۃ، یعنی اتنا وقت تو گزر جائے کہ جس میں اسے غسل اور تحریمہ باندھنے کا موقع مل سکے، فحینئذ یحل وطیها، اب اس سے وطی کرنا حلال ہوگی۔ وإن لم تغتسل، اگرچہ کہ وہ وطی نہ کرے، یعنی اگر اکثر مدت سے کم میں اگر خون بند ہو گیا ہے تو اب اس وطی کے حلال ہونے کے لیے اتنا ٹائم اسے ملنا چاہیے کہ جس میں وہ غسل کر سکے اور تحریمہ باندھ سکے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب اکثر مدت پر خون بند ہوا ہے تو اس سے زیادہ حیض کے آنے کی اب امید نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، اس لیے شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی خون آتا بھی ہے تو وہ استحاضہ کا ہوگا، البتہ اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد وطی کرے تاکہ مکمل پاکی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیت پاک جس میں حالت حیض میں عورتوں سے قربت کو اور جمع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تشدید والی جو قرات ہے حتیٰ یطہرن، تو اگر غسل سے پہلے وطی کر لے اس صورت میں تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق وہ پاک ہو جائے گی خون منقطع ہونے سے۔ لیکن جن لوگوں نے یطہرن تشدید کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک خوب پاکی حاصل کرنے کا معنی یہی ہے کہ وہ غسل کر لے۔ البتہ بطور فائدہ کہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں غسل ہے، واجب ہے، یعنی غسل سے پہلے وطی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اکثر مدت پر خون بند ہوا ہو یا اس سے کم مدت میں خون بند ہوا ہو، اس لیے کہ ان کے نزدیک حتیٰ یطہرن کا ترجمہ طہارت بالماء ہے، انقطاع دم نہیں، انقطاع دم سے طہارت حاصل نہیں ہوگی بلکہ طہارت بالماء، یعنی وہ غسل کر لے۔ اسی کو فرمایا ہے کہ حل وطی من قطع دمها، اس عورت سے وطی کرنا حلال ہے جس کا خون اکثر مدت حیض پر بند ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو،
اب نفاس یا اکثر مدت نفاس پر منقطع ہو گیا ہو غسل سے پہلے، دون وطی من قطیہ، نہ کہ اس شخص کا وطی کرنا یا اس شخص سے وطی کرنا کہ جس کا خون اکثر مدت سے کم پر بن ہوا ہو، وہو ینقطع الحیض لاقل من 10، اور وہ یہ ہے کہ حیض بند ہو جائے 10 دن سے کم پر، والنفاس لاقل من 40، اور نفاس بند ہو جائے 40 دن سے کم پر، الا اذا مضى وقت الغسل وقت يسع الغسل والتحریمۃ، مگر یہ کہ اتنا وقت مل جائے اسے کہ جس میں غسل اور تحریمہ کی گنجائش ہو، فحینئذ یحل وطیها، تو اس وقت تو اس سے وطی کرنا حلال ہے، وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، گو کہ اب عورت کو وقت ملا تب بھی وہ غسل نہ کرے تو بھی اس کی وطی، اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اقامۃ للوقت الذی یتمکن فیہ من الاغتسال مقام حقیقت الاغتسال فی حق حل الوطی، فرماتے ہیں کہ اس وقت کو جس میں کہ غسل کرنے پر وہ قادر ہے، حقیقی غسل کے قائم مقام بناتے ہوئے، فی حق حل الوطی، وطی کے حلال ہونے کے حق میں، یعنی عورت کو اتنا ٹائم ملا، اکثر مدت سے کم پر خون بند ہوا اور اسے اتنا وقت ملا کہ وہ غسل کر کے تحریمہ باندھ سکتی ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن اس نے غسل نہیں کی، تو گو کہ اس وقت کی نماز اس پر قضا ہو جائے گی۔ البتہ اس صورت میں بھی قبل الغسل وطی کرنا شوہر کے لیے حلال ہو جائے گا، اتنے ٹائم ہی کو حقیقی غسل کے قائم مقام بنا دیں گے جتنے ٹائم میں اس کو غسل کی گنجائش مل چکی ہے۔ آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ بَعْدَمَا مَضَى 3 أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ الْانْقِطَاعُ فِيمَا دُونَ الْعَادَةِ يَجِبُ أَنْ تُؤَخِّرَ الْغُسْلَ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَالْمُرَادُ آخِرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُونَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ۔ اب یہاں سے وہی بات بیان کر رہے ہیں جس کا تذکرہ میں شروع میں کیا ہوں کہ مقررہ عادت کے مطابق آیا خون اور بند ہوا، یا عادت متعینہ اور مقررہ سے پہلے ہی خون بند ہو گیا، ایسی صورت میں کیا احکامات ہوں گے؟ فرمایا کہ جان لے کہ جب خون 10 دن سے کم پر بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، بعد ما مضى 3 أيام و اکثر، جب کہ 3 دن ہو چکے ہیں یا 3 دن سے زائد ہو چکے ہیں، یعنی اقل مدت حیض گزر چکی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ فَإِنْ كَانَ الْانْقِطَاعُ فِيمَا دُونَ الْعَادَةِ، اگر یہ خون کا بند ہونا عادت سے کم پر ہے، یعنی عادت مقررہ سے کم پر خون بند ہو گیا، تو واجب ہے اس کے لیے ان تؤخر الغسل الى آخری وقت الصلاۃ، کہ نماز کو مؤخر کرے، غسل کو مؤخر کریں گی نماز کے آخری وقت تک، جب اسے اندیشہ ہوگا فَإِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، جب نماز کے قضا ہونے کا اور فوت ہونے کا اسے ڈر ہوگا تو غسل کر لیں گی اور نماز پڑھ لیں گی، اور مراد یہاں آخری وقت سے وقت مستحب ہے، نہ کہ وقت کراہت، یعنی اتنی تاخیر بھی نہیں کرے گی کہ نماز کا مکروہ وقت داخل ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ الْانْقِطَاعُ عَلَى رَأْسِ عَادَتِهَا، اور اگر خون کا یہ بند ہونا اس کی عادت کے مطابق ہے، او اکثر یا عادت سے بھی زائد آیا اور پھر بند ہوا، او كانت مبتدعاتن، یا یہ خاتون مبتدعات ہے، یعنی پہلی مرتبہ اسے یہ خون حیض آیا اور عادت سے بھی، اب جس کی عادت تو متعین نہیں ہے، زائد خون آیا ہے، فتاخیر الاغتسال بطریق الاستحباب، تو ایسی خاتون کے لیے غسل کو مؤخر کرنا نماز کے آخری وقت تک یہ مستحب رہے گا۔ وَإِنْ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ، اور اگر 3 دن سے کم پر ہی خون بند ہو گیا، یعنی اقل مدت حیض سے بھی کم، تو اخرت الصلاۃ الی آخر الوقت، اب اسے نماز کو مؤخر کرنا لازم اور ضروری ہے آخر وقت تک۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ ایک معین مدت کی کسی کی عادت ہے خون کے آنے کی ہر ماہ، مثلا اس کی عادت ہے کہ ہر ماہ 7 دن خون آتا ہے، اب کسی مہینے میں 6 دن ہی میں خون بند ہو گیا،
تو وہ غسل اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے بلکہ نماز کے آخری وقتوں تک انتظار کرے، کیونکہ عادت والی مدت ابھی پوری نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ خون کے آنے کا احتمال ہے۔ اب اگر خون آ گیا تو وہ حائضہ ہے جیسے کہ پہلے سے تھی، اب درمیان والا جو طہر ہے وہ فاصل نہیں بنے گا، اور اگر عادت سے کم پر بند ہو گیا اور دوبارہ آیا نہیں خون، یہاں تک کہ اب نماز کے چھوٹ جانے اور فوت ہونے کا خطرہ ہے، قضا ہو جائے گی، تو نہا کر احتیاطاً نماز ادا کر لے، مگر اس صورت میں بھی وطی جائز نہیں ہے نہانے سے پہلے، غسل سے پہلے۔ اور اگر عادت والی مدت ختم ہو جائے، ہر ماہ جتنی مدت دم حیض کے آنے کی ہے وہ مدت پوری ہو جائے تو اب وطی، تو نہانے پر وطی درست ہے، یعنی خون بند ہوا ہے عادت کے مطابق تو وہ نہا کر کے اس سے وطی کرنا درست ہے، کیونکہ عادت کے اندر اندر اکثر دوبارہ خون آ جاتا ہے، لہٰذا اجتناب ہی میں احتیاط ہے، یعنی وطی سے اجتناب کرنے میں بھی احتیاط ہے۔ البتہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت اخیر تک غسلوں میں تاخیر کرے گی، تو وقت اخیر سے مراد وقت مستحب ہے، نہ کہ وقت مکروہ۔ اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ جب عشاء کے وقت خون بند ہو مثلاً، تو نماز کو اس وقت تک مؤخر کر دے کہ نصف شب تک غسل کر کے نماز پڑھنا ممکن ہو، اور نصف شب کے بعد تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ یا پھر یہ عورت مبتدعات ہے، یہ وہ عورت ہے جس کا بلوغ حیض سے شروع ہوا، جس کی بلوغت کی ابتدائی حیض سے ہو اور اس کی عادت پختہ نہیں ہے، متعین نہیں ہے، تو اسے محض احتیاط کے طور پر آخری وقت تک غسلوں کو مؤخر کرنا مستحب ہے، مگر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے تاخیر کیے بغیر نہا کر جلد نماز پڑھ لی تو گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوبارہ خون کی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد یوں بیان فرمایا کہ عادت کے مطابق اگر خون بند ہوا ہے تو اب اس کو آخری وقت تک، نماز کے آخری وقت مستحب تک غسلوں کو مؤخر کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر خون عادت سے کم مدت پر بند ہوا ہے تو۔ نہیں، بلکہ 3 دن سے کم والی صورت ہے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ۔ 3 دن سے کم پر اگر خون بند ہو گیا تو اس کو نماز کو مؤخر کرنا، غسلوں کو مؤخر کرنا نماز کے وقت آخر تک یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ خون کے دوبارہ آنے کا پورا امکان ہے، اور جب اسے نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو غسل کے بغیر ہی فقط وضو کر کے اس صورت میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے جو 3 دن اقل مدت حیض سے کم آیا ہے۔ اور اگر اس سے قبل یا بعد میں خون آ گیا تو اسے حیض ہی کہا جائے گا، اور یہ فاصل طہر نہیں ہوگا بلکہ حیض ہی کے ایام مانے جائے گے۔ البتہ اس صورت میں بھی وطی سے اجتناب احتیاطاً ضروری ہوگا تاکہ یقینی صورت سامنے آ جائے۔ یہ مختلف عورتوں کے احکامات کو ذکر کیا انہوں نے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي السُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا عَادَ الدَّمُ فِي الْعَشْرَةِ۔ یہ تمام مذکورہ صورتوں کے اندر جب خون 10 دن کے اندر اندر دوبارہ آ جائے، کیونکہ اکثر مدت حیض 10 دن ہے، تو اگر عادت سے کم پر بند ہوا یا 10 دن سے کم پر بند ہو گیا تو دوبارہ آنے کا امکان چونکہ باقی ہے، اور اگر آ گیا تو بطل الحکم بطہارتها، تو اس کے پاک ہونے کا حکم باطل ہو جائے گا، مبتدعاتن کانت او معتادتن۔
چاہے عورت مبتدعات ہو، ابتدائی حیض اسے آیا ہے، بلوغت کی ابتدا حیض سے ہوئی اس کی، اور معتادتاً، یا جو معتادہ ہے، عادت والی ہے، جس کی ہر ماہ حیض کے آنے کے ایام مقرر ہے، لیکن چونکہ 10 دن اکثر مدت حیض ہے اور اس سے کم پر اگر بن ہوا ہے، چاہے عادت کے مطابق کم پر بن ہوا ہے یا عادت سے بھی کم پر بن ہوا ہے، بہرحال خون کے آنے کا 10 دن کے اندر امکان ہے، اس لیے اس کے طاہرہ ہونے کا حکم باطل ہو جائے گا۔ فیضا انقطع علی عشرۃ او اکثر، جب خون مکمل 10 دن پر بن ہو یا اس سے زائد مدت پر بن ہو، فبی مزیل عشرۃ یحکم بطہارتہ، تو 10 دن کے گزرنے سے اس کے طاہرہ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ ویجب علیہ الاغتسال، اور اس پر غسل کرنا واجب ہوگا دم حیض کے منقطع ہونے کی وجہ سے۔ اب وطی حلال ہو جائے گی اور غسل بھی واجب ہو گیا، کیونکہ 10 دن سے زائد خون آتا نہیں ہے، تو زیادہ اگر آیا ہے تو وہ استحاضہ کا ہوگا۔ مزید مسائل کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔